बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जी आप? यकीनन ठीक होंगे। विजदान के प्लेटफॉर्म से मैं अपने सेगमेंट इतनी सी बात इतनी सी होती है जी, अगर समझ आ जाए तो टॉपिक आपने देखा जी कि वक्त पर फैसला, वक्त पर मदद, इतनी सी बात। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो मेरा सेगमेंट होगा, ये जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, मैं उनको लेकर और कुछ जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस दुनिया से अब गुज़र चुके हैं और जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हमारे लिए करके गए हैं और जो उनकी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ था, तो उससे रिलेट करके किसी हकायत को तो हम रोज़मर्रा के जो मामलात हैं यानी उस पर डिस्कस करें। अच्छा जी, अक्सर आपने देखा है कि यानी हम ज़ाहिर बात है कि अपनी सोसाइटी की बात करेंगे, किसी की मदद करना और वक्त पर फैसला करना और वक्त पर किसी को रेस्क्यू करना, अनफॉर्चुनेटली ये मिजाज हमारी सोसाइटी में, माशरे में यानी उस तरह जड़ नहीं पकड़ सका कि आल दो पाकिस्तान में यानी बहुत सारे अदारे भी हैं, जैसे ईदी सेंटर है, अंसार बनी साहब जो हैं, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और भी छोटे छोटे यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल सतह पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो जनाब जो है वो कर रहे होते हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक जो यानी हमदर्दी का जज्बा होता है, वक्त पर किसी की मदद करना, वक्त पर फैसला करके और सही मदद करना, ये इखलाकी यानी अक़दार में से एक बड़ी मजबूत चीज़ है। बार बार मुझे एग्जांपल देनी पड़ती है, यानी यूरोप और जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पर एक परिंदे और एक जानवर से लेकर एक इंसान तक किस हद तक इक्वलिटी है, किस हद तक इंसाफ है, किस हद तक जो है असर है, अच्छा किस हद तक फीलिंग्स हैं, तासरात हैं, ठीक है जी, और किस हद तक दूसरे को रेस्क्यू या मदद यानी करने का जज्बा है। तो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी होती है जी, ठीक है, उसमें ये चीज़ यानी ज़रूरी होती है। अगर आप अपने दीन को देखें तो वो भी अखलाकियात का दर्स देता है। अच्छा, वो भी कुर्बानी का दर्स देता है, वो भी दूसरों के लिए कुछ करने का दर्स देता है। और जहाँ तक बात है जी इसकी कि यानी वक्त पर मदद करना और किसी के लिए पॉजिटिव सोचना, तो मैं ये कहूँगा कि ये कुदरत की भी एक बहुत बड़ी देन होती है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक यानी एहसास है। सम टाइम हम देख रहे होते हैं यानी अपने सामने कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल से यानी गुज़र रहा है, तो अक्सर देखा गया है कि हम उस वक्त तक उस तरफ तवज्जो नहीं देते जब तक कोई हमसे तकाजा नहीं करता। मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक यानी कॉल याद आ रहा है, मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, क्या खूबसूरत बात उन्होंने की कि यार वो इंसान या वो दोस्त नहीं है जो दूसरे को देखकर, उसकी आँखों में देखकर उसकी ज़रूरत महसूस ना कर सके, तो ये इंसानियत नहीं है, ये जज्बा नहीं है। तो बड़ी यानी वन लाइनर कोटेशन है, लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो ये आपको यानी बहुत सारे सबक देता है। हमदर्दी, किसी की मदद करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी या जो एक मुस्बत रुझान है, ये उसकी निशानदेही है। तो ये चीज़ें सोचने से यानी होती हैं, समझने से होती हैं, दूसरों की तकालीफ को और उसकी इंटेंसिटी को समझने से होती है। हर इंसान को पता होता है कि यानी आपके सामने कोई नादार शख्स है, गुर्बत का मारा है, अच्छा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, अच्छा सबको उसकी कैपेसिटी पता है। तो अच्छाई यही है कि आप बग़ैर किसी तकाज़े के अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए आप अपने हिस्से की जो कुर्बानी है यानी वो आप दें और आप आगे आकर तो आप उसे रेस्क्यू करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप तकाज़ा कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप तकाज़ा करना चाहते हैं, आप मुश्किल में हैं, तो तकाज़ा करने से पहले
یہ ضروری ہے کہ آپ جس سے تقاضا کر رہے ہیں آپ اس کی حیثیت، اس کا ضمیر، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ آپ ضرور دیکھ لیں کہ سم ٹائم اگر آپ کسی وہ کہتے ہیں نا ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کی فیلنگز نہیں ہے، اب میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، تو آپ اسے توقع باندھ لیتے ہیں، اور جب آپ اسے بات کرتے ہیں تو وہ بجائے آپ کو یعنی ریسکیو کرنے کے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو زیادہ پریشرائز کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بڑے ہارڈ طریقے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر کہ آپ کسی انتہائی مہذب انسان کو، انتہائی احساس مند انسان جو ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں، آپ اس کی حیثیت دیکھتے ہیں اور اسے یعنی آپ امید رکھ لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو ریسکیو کرتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی بڑے ریزنیبل یعنی وے میں، ایک تو وہ یعنی کہ باضمیر شخص ہے اور اس کے اندر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا یعنی مائنڈ سیٹ ہے، اس کی فطرت ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ یعنی مدد بھی کر دیتا ہے۔ سم ٹائم ہم زندگی میں جب یعنی مشکلات میں یعنی پھنستے ہیں، تو مشکل سے نکلنے کے لیے جب ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جی اگو جواب چٹا یا کورا لفظ ہے، کہ ایک شخص ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جان چھڑانے کے بھی کئی طریقے ہیں جی۔ ایک تو ہے نا کہ بس بہانا لا لو، تسی پیسے منگے نو یار میں سویرے کسی نے پیمنٹ کر بیٹھے ہیں، ایک تو وہ گلے لان والا ہوتا ہے۔ دوسرا سم ٹائم یہ بھی دیکھا گیا جی کہ چٹا نہ ہوتا ہے، اور نہ صرف نہ بلکہ آگے سے پھر لمبی چوڑی نصیحت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ٹھکائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آگے سے پھر یعنی وہ جو نصیحتیں ایک انسان جو پہلے مشکلات کا سفر کر رہا ہوتا تو جدو تسی انہوں وہ دینا شروع کر دیں نصیحتاں، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سونے تے سہاگا، پھر وہ خود سوچیں کہ ایک بندہ پہلے ہی مریا جا رہا ہے اور اوپر آپ اس سے یعنی اس طرح کی بات نہیں آپ سن رہے ہیں تو اور کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ جب بھی زندگی میں آپ میرے ایک یعنی یاد آ گئی مجھے بات، ایک بہت اچھے پروفیسر ٹیچر تھے، تو وہ کہتے سن جناب کہ ٹوپی پاویں پرانی 5 روپے دی بھی ہوگی نا تو وہ سر تے اچھی لگتی، اس کی ایک تہذیب ہے۔ اس کے مقابلے میں جوتا اگر 5,000 یا 50,000 دے بھی ہے نا تو بھاجی وہ پیر دے تھلی ہی رہتا ہے۔ ٹوپی کی جو تعظیم ہے یا رسپیکٹ ہے یا اس کی ڈگنیٹی وہ اپنی جگہ تے، جیڑی جوتے دی ویلیو وہ پیر دے وچ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس وقت مجھے بات نہیں سمجھ آئی، یہ بڑی ارلی ہے، آئی واز اے ٹین ایجر۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کو تھپیڑے لگتے ہیں، جب آپ کا واسطہ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پڑتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ آپ تقاضا یعنی کس شخص سے کر رہے ہیں، کیا اس کی حیثیت یا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس قابل ہے کہ یعنی آپ اس سے تقاضا کریں اور وہ آپ کی ہیلپ کر رہے، وہ آپ کو ریسکیو کر دے، اور پھر آپ ایک انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی مدد کی جائے تو آپ کا بھرم بھی جو ہے یعنی وہ رکھا جائے۔ تو اس لیے کوشش کر لو، ایک تو بندے نو پتہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے نا تو تھوڑا بڑے کوئی قریبی دوست ہے، اور اگر وہ ڈنگ ٹپاؤ ہے تو اس کی فطرت کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، لہٰذا اتنے جناب تقاضا کرو ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سم ٹائم کوئی ایسا ایک انجان آدمی ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ایسوسیشن نہیں ہے، لیکن آپ اس سے جب کوئی تقاضا کرتے ہیں، اسے اپنی مجبوری بتاتے ہیں، تو اس کے اندر اتنا اچھا ظرف ہوتا ہے، اتنی خوبصورت سوچ یا دل ہوتا ہے کہ وہ جناب بغیر کسی بحث میں جاتے ہوئے وہ بڑے ریزنیبل طریقے کے ساتھ رسپیکٹفلی آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ تو لیں جی، ایک حکایت ہے جی، اسی میں سب کچھ ہے۔ تو یہ ذرا جی مجھے مطلب گلاسز لگانے پڑیں گے تو میں لگا لیتا ہوں جی اینک جی، اور ہن پڑھیا نہیں جاتا ویسے، بڑا مشکل ہے، تو بک میرے پاس ہے جی۔ تو اس میں جناب ایک قصہ ہے کہ ایک روز ایک زمیندار جو تھا، اب زمیندار ہوتے ہیں نا، ان کو گھوڑے اور یہ جو گدھے وغیرہ ہوتے ہیں یعنی وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک گدھا تھا، تو وہ گدھے کے اوپر وہ یعنی سامان انہوں نے لادا ہوا تھا، تو گھوڑا بھی ساتھ ساتھ اٹکیلیاں لے کے جا رہا تھا، تو وزن تھا بہت زیادہ، گدھا جو ہے وہ ہانپنے لگ پڑا، اور ہانپتے 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 جب اس کی برداشت سے وہ بات باہر ہوئی تو اس نے جو ہے وہ گھوڑے سے کہا، اسے ریکویسٹ کی، درخواست کی
کہ یار اگر مہربانی کر کے تو میرا تھوڑا سا یعنی وزن اپنی پیٹھ پر رکھ کر میرا بوجھ ہلکا کر دو تو نہایت آسان ہوگا، میں شکر گزار ہوں گا۔ ہاتھ چند وہ چلایا، لیکن اس بے رحم گھوڑے نے اس کی بات قبول نہ کی۔ آخر وہ غریب گدھا بوجھ کے مارے رستے میں ہی مر گیا اور وہیں گر پڑا اور مر گیا۔ تب زمیندار نے اس کا رسا کھولا، اس کی وہ جو گدی اور وہ جو کچھ بھی تھا چمڑے کا وہ جو تھا سارا کچھ، اس کو جناب اتارا اور گدھے کے اوپر لاد دیا، اور سارا سامان گھوڑے کے اوپر لاد دیا تو سارا جناب سامان لاد کے تو گھوڑے کی پیٹھ پر جناب وہ جو اس کے پاس چمڑے کا وہ تھا رسا تھا وہ مارتا ہوا جو بولا کہ چل ذرا جڑا ہے تو سامان چک۔ تو اب گھر پہنچتے پہنچتے جو گھوڑے کی وہ جناب چنگیاں چیخاں نکلی اور وہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے یعنی وقت پہ جو ہے وہ گھوڑے کی مدد کر دی ہوتی تو مینوں اے مصیبت نہ چکنی پیندی۔ تو اب یہاں پر یعنی آپ یعنی دیکھیں کہ اگر یعنی رائٹ ٹائم پر فیصلہ کر لیا جائے کوئی بھی، تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنے سے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں، اور سم ٹائم جب آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اور یعنی اپنی مین چی رہندے ہو تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سم ٹائم وہ چیز جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تو وہ جناب آپ کے گلے میں پڑ جاتی۔ تو اس کا جو مورلی سبق تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا اور تکلیف میں کام آنا ثواب ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ تو میرا یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یعنی یہ حکایت بھی پسند آئی ہوگی اور یہ ٹاپک بھی پسند آئی ہوگی، اور یعنی ہر شخص اپنے تئیں یہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ بر وقت فیصلہ کرے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے، تو اس سے بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو یعنی آئی ایم شیور کہ یہ چیز جو ہے وہ یعنی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر بچے بچے بیل بورڈ پر اپنا فضل و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھی بات پیدا کرے، نیکی کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، بلکہ توفیق تاں ہوندی جلے بندہ ہمت کر دے، اور ہم پازیٹیو سوچیں اور یعنی ہم نیگیٹیوٹی یا جو منفی رجحان ہوتا ہے اس کی طرف نہ جائیں۔ اور اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جناب سبسکرائب کر دیجئے، اور تاکہ ہر ویلاگ آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔